دل کی غذا بھی چاہیے اور دل کی غذا محبت ہے۔ دل کی غذا پیچ و تاب ہے، اضطراب ہے، التہاب ہے۔ اقبال نے کہا تھا، غالب نے کہا تھا، غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ جب دل ہے تو پھر دل بر بھی ہوگا، جب دل ہے تو پھر انتظار کی گھاتیں بھی ہوں گی، جب دل ہے تو پھر وصل کی آرزویں بھی ہوں گی، رت جگے بھی ہوگی، سسکیاں بھی ہوں گی، آہیں بھی ہوں گی، اور یہ دل کی غذا ہے۔ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ ہر شے لٹتی ہے تو برباد ہوتی ہے، دل لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے۔ اس کی قیمت برگ گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے۔ ہر شے خاکستر بن جاتی ہے جب اس کے اوپر بجلی گرتی ہے، لیکن دل ایک ایسا نخل ہے، اس کی تر و تازگی اس محبت کی بجلیوں سے ہے۔ اس لیے اس کا لٹنا ہی اس کا آباد ہونا ہے، اس کا برباد ہونا ہی اس کا شاد ہونا ہے۔ تو اس لیے جب دل ہے سینے کے اندر تو پھر دل کی طلب اور دل کی تڑپ اور دل کی چاہت محبت ہے۔ اور دل ایک ایسی دولت ہے، کائنات میں ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی شے ٹوٹتی ہے تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے، لیکن دل ایک ایسا جوہر ہے، جتنا زیادہ ٹوٹتا ہے اتنی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو جب دل ہمارے سینوں میں رکھے گئے ہیں تو پھر دل کی طلب، دل کی چاہت محبت ہے۔ عالی مرتبت سامعین، جب دل محبت کے بغیر زندگی نہیں پاتا اور سینے میں دھڑکتا ہوا ہم دل رکھتے ہیں تو پھر دل کی آرزو دل بر کی ہوگی، کوئی ہو جو اس کے دل کو اٹھا لے جائے، اس کے دل کو چرا لے جائے، اس کی زندگی کسی شخص کے گرد طواف کرے، رقص بسمل کے تماشے کرے، اور کسی کے لیے اس کی بے چینیاں اور اس کا اضطراب۔ یہی دل کا حسن ہے، یہی دل کا جمال ہے۔ فرصت کشم کشم دے این دل بے قرار را، یک دو شکن زیادہ کن گس ہوئے تابدار را۔ تو یہ اس کا حسن ہے، یہ اس کا جمال ہے۔ اب یہ تو طے ہے کہ جب دل ہوگا تو دل بر ہوگا، یہ طے ہے جب دل ہے تو پھر کسی کے لیے تڑپے گا، سسکیاں بھرے گا، آہیں بھرے گا، رت جگہ کاٹے گا، انتظار کی گھاتیں ہوں گی، کسی کے لیے اس کا پیچ و تاب ہوگا۔ تو پھر اگر دل کو حقیقی ٹھکانہ نہ ملا جس کے لیے دل بنایا گیا تھا، جو دل بنانے کا مقصود تھا، تو پھر یہ عارضی محبت پانے کے باوجود بھی حقیقی نور اور طمانیت نہیں پا سکے گا، اس کی بے چینیاں پھر بھی ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر! آج ہم جس محبت کے عنوان سے یہاں بیٹھے ہیں، یہ وہ محبت نہیں ہے جو اچھے بھلے انسان کو بیکار کر دیتی ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ یہ وہ محبت نہیں ہے جو اچھے بھلے انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے۔ استاد میر تقی میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ آج ہم اس محبت کی کہانی یہاں چھیڑنے نہیں بیٹھے کہ جو عزت سادات بھی لے اڑتی ہے، بلکہ ہم آج اس محبت کی کہانی سننے آئے ہیں جو ذات کے حبشی کو پستیوں سے اٹھاتی ہے اور اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے، جو مٹنے نہیں دیتی۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جس دور میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا، تو چند لوگ ہوں گے جو اس کا نام بتا سکے، باقی معذرت کر لیں گے۔ چلے میں پوچھتا ہوں، جس زمانے میں حضور تشریف لائے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت تھی رومن امپائر، اور اس دور کے حکمران کا نام شاید وہ بھی تھوڑے لوگ ہوں گے، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہوں گے، جو اس دور کے کیسر کا نام بتا سکیں۔ میں اس دور کے کسریٰ کا نام پوچھوں تو شاید یہ بھی بہت تھوڑے لوگ بتا سکیں۔ اور اگر میں
اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے کو ڈھونڈوں، تلاش کروں اور اس کو کہوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یار کیسر کا نام تو دنیا کو یاد نہیں، کسرا کا نام تو زمانہ بھول گیا، خاقان کا نام تو کسی کو آتا نہیں، لیکن میرے نبی کے بلال کا نام آج بھی زمانے کو یاد ہے۔ اقبال تڑپ اٹھتا ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو آئیے پھر محبت کا ربط ان سے جوڑیں کہ جو آپ کو زندگی دیتے ہیں، محبت کا تعلق، محبت کا رشتہ ان سے قائم کریں جو آپ کو مٹنے نہیں دیتے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ کا جمال تمہیں عطا کر دیتے ہیں، ورنہ آج مرا تو کل دوسرا دن، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یادے رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ کون کسی کو یاد رکھتا ہے اور کس کے پاس وقت ہے کسی کو یاد رکھے؟ یہ آج کا دور تو پھر جس تیزی کا دور ہے، کسی کے تصور میں کون باقی رہتا ہے؟ آج تو گھومتی ہوئی سکرین پر ہم ایک منظر دیکھتے ہیں غم و اندھوں کا، اس کے بعد پھر دوسرا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے خوشیوں اور مسرتوں کا آتا ہے، تو چند سیکنڈ کے بعد ہم پہلا منظر بھول چکے ہوتے ہیں۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ کون کسی کو یاد رکھتا ہے؟ لیکن صاحب ہم جس محبت کا یہاں عنوان لیے بیٹھے ہیں وہ تو غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر بھی آپ کو یاد رکھتے ہیں، وہ تو سر عرش بھی جا کے آپ کو نہیں بھولتے، وہ تو کبھی بھی آپ کو فراموش نہیں کرتے۔ تو محبت پھر اس سے کرنی چاہیے جو وفا کی ریت نبھانا جانتا ہو۔ میں سویر سے لے کر شام تک عمومی طور پہ سفر پہ ہی رہتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ جو شخص مسافر ہو اس کے تجربات بھی فزوں تر ہوتے ہیں۔ ان تجربات میں سے ایک تجربہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گاڑیوں کے پیچھے لکھے ہوئے جملے گزرتے ہوئے ضرور ملاحظہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو اس کا ساربان ہوتا ہے، ڈرائیور ہوتا ہے، یہ اس کے پوری زندگی کے نفسیات کا خلاصہ ہوتا ہے۔ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں تو سوچ میں ڈوب جاتے ہیں، بعض ہمیں دکھی کر دیتے ہیں، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ہنسی نہیں رکتی۔ ایک جملہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں اپنے دوستوں کو پوچھتا ہوں کہ یہ کیا لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں، بتائیے کیا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تحریری احتجاج ہے، اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور اس نے اس کو دھوکہ دیا ہوگا، تو یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے۔ میں نے کہا صاحب تو نے اس سے پیار کیا جس نے تجھے دھوکہ دے دیا، آ تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں جو ہاتھ پکڑتا ہے تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ ذرہ نواز عشق، یہ محبت نواز عشق، آئیے اس عشق کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیجئے۔ اور دنیا کی محبتیں انسانوں کو تقسیم کرتی ہیں، ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں۔ یہ تو میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا؟ حسن اتنا قلیل تھا، حسن اتنا تھوڑا تھا کہ صرف ایک کی نگاہوں کی کفایت کرتا تھا، دوسرا آیا نہیں تو لڑائی ہوئی نہیں۔ یہ حسن اتنا کم ہے، اتنا تھوڑا اور قلیل ہے کہ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، اور ہم جس محبت کا عنوان لیے بیٹھے ہیں صاحب، ایک کے اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں۔ دل بمحبوب حجازی بستائیں، اقبال کا لہجہ دیکھیے، دل بمحبوب حجازی بستائیں، زیں جہت با یک دیگر پیوستائیں، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظامو او یکیست، مست چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل معومی ناستیم، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ میرا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ آپ کی پیشانیوں پہ یہ پھیلتی ہوئی پیار کی کیفیت اور آپ کی آنکھوں کی پتلیوں پہ لکھی ہوئی محبت نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی کاروبار کی سانجھ ہے۔ آپ میں سے اکثر چہروں کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے مجھے پہلی بار دیکھا، لیکن آپ کے دل میں یہ محبت کہاں سے آئی؟ تو میرے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے